ہرمز جو ہے، ہرمز والا ایشو از اے سائڈ ایشو، دیٹس ناٹ دا مین ایشو. آئی ریپیٹ، ہرمز پہلے کھلا تھا، اس کے باوجود جنگ ہو گئی. ہرمز اب بند ہے لیکن جنگ بندی ہے. ہرمز کے لیے تو ہرمز دنیا کا مسئلہ ہے کہ وہ ان کے شپس گزرنے ہیں. یہ چین والا جہاز کل آ رہا تھا جو ایرانین تھا، وہ امریکہ نے جی قبضے میں لے لیا. ہرمز از ناٹ اے ریئل ایشو بٹوین ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ تو آ گیا نا درمیان میں سے. پہلا راؤنڈ بھی کنکلوسیو تھا، یہ نہیں ہے کہ پہلا راؤنڈ ناکام ہوا. پہلے راؤنڈ جے ڈی وینس نے خود کہا کہ تقریباً تمام معاملات پر ہماری بات آگے بڑھی ہے سوائے ایک پوائنٹ کے، اور جاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ایک پروپوزل چھوڑ کے جا رہا ہوں. سملرلی ایرانین فارن منسٹر نے بھی ایک دن کہا تھا، 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وی ور ویری کلوز ٹو سائن این ایگریمنٹ، ہم معاہدے پر دستخط کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. اب جو ہو رہا ہے یہ پوسچرنگ ہے، پوزیشننگ ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک میکسیمم ڈیمانڈ کے ساتھ آئیں. خاص طور پر دیکھیں نا، یہ جو ہرمز ہے یہ پہلے تو ایشو ہی نہیں تھا. جی ہرمز کا بند ہونا، ہرمز کا بلاکیڈ ہونا، ہرمز کا پھر کاؤنٹر بلاکیڈ ہونا، یہ تو ایک آف شوٹ آ گیا، یعنی مسائل میں سے ایک مسئلہ نکل آیا. ایکچوئل مسئلہ ایک ہی ہے اور وہ ہے نیوکلیر. نیوکلیر پہ جو پیش رفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جب دونوں سائڈ بیٹھیں گی، وہ بات چیت کریں گی. جہاں تک ٹرمپ کے آنے کا تعلق ہے، یقیناً وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. وہ پاکستان کی قیادت کی تعریف بھی کرتے ہیں. وہ بار بار کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر از اے گریٹ مین. فیلڈ مارشل کو آرمی چیف تو نہیں کہتے، کہتے ہیں فیلڈ مارشل از اے گریٹ مین. جی ان کی واقعی خواہش ہے پاکستان آنے کی. اور ایک پولیٹیکل اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے، ٹرمپ از پولیٹیشین، تو پولیٹیشین آ کے کہے کہ میں نے 50 سال میں وہ کر دکھایا جو کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا. وہ ریگن سے شروع کریں گے، کلنٹن تک آئیں گے، پھر بش تک آئیں گے، پھر اوباما، یہ دو ٹینور والے سارے تھے نا. اس کے بعد ایرانین ریولوشن کے بعد کوئی پریزیڈنٹ وہ کہیں گے کہ نہیں کر سکا جو میں نے تاریخ میں تو کر دیا. اور یہ کیا موقع تھا انہیں ایران کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پراچا صاحب آپ کو کہ وہ جو 47 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر دیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو سارے نالاں ہیں ان کے انداز سیاست، انداز بیان سے، جو سوشل میڈیا کے اوپر، ٹروتھ سوشل کے اوپر بار بار جارحانہ انداز میں کر دیتے ہیں، اور وعدوں کا احترام بڑا معنی خیز مکالمے کی بنیاد ہے. ایرانی صدر اور ایرانی قیادت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک تو ڈیمانڈز اپنی بار بار آپ کا بڑھانا، اور یہ جو جارحانہ انداز بیان ہے یہ سبوتاژ کر رہا ہے مکالمے، جو گفتگو ہے، جو مذاکرات ہیں. دیکھیے یہ آن دا فیس آف اٹ یہ ریڈنگ لوگوں کی درست ہے، لیکن وین یو گو ڈیپر، لٹل ڈیپر، اسی صدر کے کریڈٹ پہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا سیز فائر کروایا. ٹرسٹ می، آپ اور مجھے، ہمیں کیسے پتہ چلا انڈیا اور پاکستان کے سیز فائر کا؟ صدر ٹرمپ سے. سب سے پہلا ٹویٹ انہوں جی نے ہاں. کیا اس شام کو، 10 مئی والی شام کو. اور صحیح بات ہے کہ 90% لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں فیک تو نہیں ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے اور تھے. مودی جی کو آج کیونکہ بھی اس ٹرول کے کیا فوراً جاتا ہے بعد جب اس بات پر کہ جی ہمیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پتہ چلا، آپ سے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر فورن منسٹر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ آیا، تب جا کر ہمیں کنفرم ہوا. صدر ٹرمپ کے کریڈٹ پہ یہ 9 جنگیں ہیں جو انہوں نے بند کروائی ہیں، راجہ اس صاحب میں یہ کوئی بات تو شک نہیں. اور صحیح ہے کہ اسی میں ہمیں سیز فائر کا، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا ڈونلڈ ٹرمپ سے پتہ چلا، لیکن ابھی جو وہ ایکس ٹروتھ پہ وہ جو بیانات دیتے ہیں اس سے تو ہمارا دل بھی لگا رہتا ہے، بلکہ پوری دنیا کا دل لگا ہوا ہے. وہ بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، وہ والا حال ہو چکا ہے اس وقت، کیونکہ وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا بیان کس طرح کا آئے گا. تو ہم لوگ تو شاید یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کوئی اور نیا چٹکلا کب چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات کو چٹکلے کے طور پر اب تو لیا جاتا ہے. یہ بھی مانیں گے؟ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ کس نے بند کروائی ہے؟ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے یہ بھی تو صدر ٹرمپ نے ہی بند کروائی ہے. یہ بھی ایک ایران کی ڈیمانڈ تھی پچھلے دور کے لیے. جب 11-12 اپریل کے لیے کالباخ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر آ رہے تھے تو انہوں نے اس دن 2 پوائنٹس اپنے ٹویٹ میں کہے تھے. نمبر 1 واز کہ جی لبنان کو بھی اس سیز فائر میں شامل کیا جائے. اسرائیل نہیں مان رہا تھا، اب 10 دن کا سیز فائر ہے. سیکنڈ پوائنٹ تھا جو ایسٹس فروزن ہیں ان کو ریلیز کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ
पोजीशनिंग होती है, ये पोस्चरिंग होती है कि हम ऐसे बयान दें। हम सदर ट्रंप का मसला या कोई भी इलेक्टेड आदमी हो, उसका मसला ये होता है कि ये ना लगे कि वो हारे हैं, लगे कि वो जीते हैं, और इसलिए ये बयान आते हैं कि वो जीते हुए नजर आए, वो ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे बात करते हुए नजर आए, वो पॉइंट ऑफ वीकनेस पे बात। अब देखें ना, 40 दिनों की जंग में जंग का हार जीत होना होता तो हो गया होता। Nobody lost, so everybody won. आपको मेरी बात समझ आई? किसी ने जंग नहीं बिल्कुल। हारी, इसलिए दोनों लेकिन जीते हैं। गुफ्तगू का और महवर अब तो प्राची win-win साहब होगी। क्या होगा, क्योंकि पहले हम यही सुनते आ रहे थे कि अमेरिका को जौहरी हथियारों के हुसूल पर एतराज़ है, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ तो जंग से पहले खुला था। अब फोकस अबनाए हुर्मुज़ हो चुका है। ईरान ने खोलने की बात की, और ईरान के जहाज़ों को जब रोकने का अमेरिका ने कहा तो उसे फिर से दोबारा 24 घंटे के अंदर उसे बंद करना पड़ा। तो अब लगता यह है कि इसका तमाम तर दारोमदार अबनाए हुर्मुज़ हो चुका है, फोकस अबनाए हुर्मुज़ हो चुका है। जौहरी ताकत का हुसूल या एटमी हथियारों का हुसूल, अफजुदा शुदा यूरेनियम को किस तरह से आपने मैनेज करना है। ईरान तो काफ़ी हद तक इस पर एग्री कर चुका था, चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी। तो अब आपको क्या लग रहा है, असल मुद्दा होगा क्या? हुर्मुज़ जो है, हुर्मुज़ वाला इशू इज अ साइड इशू, दैट्स नॉट द मेन इशू। आई रिपीट, हुर्मुज़ पहले खुला था, उसके बावजूद जंग हो गई। हुर्मुज़ अब बंद है, लेकिन जंग बंदी है। हुर्मुज़ के लिए तो हुर्मुज़ दुनिया का मसला है कि वो उनके शिप्स गुजरने हैं। ये चीन वाला जहाज कल आ रहा था जो ईरानियन था, वो अमेरिका ने जी। कब्जे में ले लिया। Hormuz is not a real issue between Iran and United States. ये तो आ गया ना दरमियान में से। न्यूक्लियर इशू सबसे अहम है, और जो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि कोई सदर नहीं कर सका, वो न्यूक्लियर इशू है। और आपने दुरुस्त कहा कि ईरान को कह चुका था कि हाँ, हम इस पे तैयार हैं। वो 0% इन्वेस्टमेंट पे ईरान ने ओमान को बता दिया था। लेकिन चूंकि अभी 40 दिन की जंग रही है, इसलिए ईरान भी नहीं चाहेगा कि वो सरेंडर करता हुआ नजर आए, वो वीक होता हुआ नजर आए। ईरान ने बहादुरी के साथ 40 दिन मुकाबला किया है। ईरान में बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 160 बच्चियों की शहादत से शुरू होने वाला मामला उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को ले गया। अली खामनाई साहब शहीद हो गए। इसलिए ये नहीं है कि ईरान नहीं चाहता जंग बंद हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि पीस विद ऑनर, दोनों साइड जो हैं वो पीस विद ऑनर की तलाश में है, अच्छा, और उसमें पाकिस्तान का किरदार है।